الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید اللہ کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا عملی نمونہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سے جو تعلق تھا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ آپ کا اٹوٹ رشتہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہر وقت تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اتنا اہتمام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر میں بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فتح کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضر میں تو تھا ہی، جب مقیم ہوتے تب تو قرآن کی تلاوت کا معمول تھا ہی، سفر میں جب آپ رہتے تھے تو اس وقت بھی آپ کا معمول تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ دن میں تو پڑھتے ہی تھے، رات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو کر طویل قرات کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ 100 آیتیں پڑھ کر آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن وہ سورت آپ مکمل فرما گئے۔ میں نے سوچا کہ سورت مکمل فرما کر آپ رکوع فرمائیں گے، پھر سورہ نساء شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اس کو مکمل کر کے آپ رکوع فرمائیں گے۔ وہ سورت جب مکمل ہوئی تو سورہ آل عمران شروع کیا، وہ سورت بھی مکمل کی۔ تقریباً 5.25 پارے آپ نے ایک رکعت میں پڑھ لی اور ایسے پڑھی کہ ہر آیت پر غور کرتے تھے، جہاں اللہ سے سوال کرنے کا موقع ہوتا سوال کرتے، جہاں اللہ سے پناہ مانگنے کا موقع ہوتا تو وہاں اللہ سے پناہ مانگتے، جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا موقع آتا تو تسبیح کیا کرتے۔ تو اس طرح سے نماز میں بھی آپ کی تلاوت ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل میں قرآن کی تلاوت شروع کی، قرات اتنی طویل ہو گئی کہ میں نے غلط ارادہ کر دیا۔ ایک صحابی نے ان سے بعد میں پوچھا کیا ارادہ کیا آپ نے؟ میں نے ارادہ کیا کہ رکعت توڑ دوں، یعنی اتنی طویل رکعت تھی کہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، ایک تو اللہ کے رسول کی قرات، پھر رات کی نماز، کیا اس کے اندر ماحول بنا ہوا ہوگا، لیکن اتنی طویل قرات تھی کہ انہوں نے سوچا کہ میں رکعت توڑ دوں گا۔ تو رات میں اتنی طویل قرات کرتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات میں تلاوت کرتے کرتے پیر سوج جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے خود پوچھا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، پھر اتنی طویل قرات کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اتنی لمبی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرات سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ آپ رمضان المبارک کا معمول سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے دور کیا کرتے تھے
کہ اللہ کے رسول ان کو سناتے اور وہ آپ کو سناتے. اس طرح سے ہر سال جتنے قرآن مجید کا نزول ہوتا اتنا دور کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. بلکہ جن صحابہ کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی ان سے تلاوت کر کے سنتے بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم تلاوت کرو، میں سنتا ہوں، مجھے سننا ہے، آپ کی تلاوت سننی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں کیسے آپ پر تلاوت کروں؟ کہا نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے تلاوت سنو. تو انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہر امت کے سے ایک گواہ کو ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے تو اس وقت کیا حالت ہوگی آپ کی. تو قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے کہا بس بس بس. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے قیامت کا منظر یاد کر کر کے. تو تلاوت کا بھی معمول تھا اور پھر غور و فکر کا معمول تھا. جیسے آپ نے سنا نماز میں تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر کرتے تھے، جہاں جہاں جس طرح کی آیتیں آتی اس پر اسی طرح سے اللہ سے سوال کیا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا، حدیث میں آتا ہے کہ پوری رات ایک آیت کی تلاوت فرما کر اس پر غور کرتے رہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن اگر آپ نے مغفرت فرمایا، ان کو معاف کر دیا تو آپ تو سب سے بڑے غالب، سب پر غالب ہیں، سب سے بڑی حکمت والے ہیں. اس آیت پر غور کرتے کرتے پوری رات آپ نے گزار دی. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں سنی جو دوسری انبیاء کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کی شکل میں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلم شریف کی آیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتوں کے سلسلے میں کہ اے پروردگار ان بتوں نے تو بہت سے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے. اضللن کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو یہ بتوں کی گمراہی کا تذکرہ آپ نے سنا اور پھر وہ آیت ان تعذبهم فانهم عبادك کہ پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو معاف کرے گا تو تو قادر ہے. یہ دونوں آیت سنی آپ نے تو رونے لگے اور کہنے لگے یا ربی امتی امتی، اے پروردگار میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. ان آیات پر غور کر کے آپ رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا سب کچھ جانتے ہوئے کہ پوچھو کیا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس وہ آئے تو اللہ کے رسول نے وہ آیتیں سنائی اور اپنی امت کا تذکرہ کیا. تو حضرت جبرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں نے ان کی امت کو بخش دے دیا. تو یہ قرآن کی آیات پر غور کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چہرے مبارک کے کم عمری میں سفید ہونے لگے. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ابھی تو آپ کے بال کے سفید ہونے کی تو عمر نہیں ہے، پھر کیا بات ہے کہ آپ کے بال سفید ہونا شروع کر دیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ سورہ ہود اور اس طرح کی سورتوں نے مجھے بھوڑا کر دیا. سورہ ہود میں علماء نے لکھا ہے کہ کہا گیا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغ. استقامت دین پر، دین کے کام پر جمع رہنے کا حکم دیا گیا. اور اس کی بہنوں کا مطلب دوسری روایتوں میں آتا ہے اذا الشمس كورت عما يتساءلون والمرسلات اذا وقعت الواقعہ، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، میدان حشر کا تذکرہ ہے، وہاں کے حالات کا تذکرہ ہے. تو ان صورتوں پر غور کر کے وہاں کے حالات کا تصور کر کے اتنا آپ پر گریہ طاری ہو گیا، اتنا قیامت کا غم اور اس کی پریشانی، امت کا فکر آپ پر سوار ہو گیا کہ آپ کے بال سوچتے سوچتے سفید ہو گئے. تو قرآن کی تلاوت کا بھی معمول تھا اور قرآن پر غور کرنے کا بھی آپ کا معمول تھا.
بلکہ اپنے صحابہ کو بھی قرآن کی تلاوت کی ترغیب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک آیت پر ایک نیکی اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر. اور یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. ایسے ہی قرآن کے پڑھنے پر کیا اللہ کے یہاں ملنے والا ہے، اس پر عمل بھی کر کے اللہ کے رسول نے دکھلایا اور لوگوں کو بھی ترغیب تھی. قرآن کے ایک لفظ پر عمل کی آپ کوشش کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے. قرآن میں جو پڑھتے تھے اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کرتے تھے. گویا کہ قرآن کی تفسیر آپ کی زندگی تھی. اسی طرح سے اپنے صحابہ کو بھی آپ عملاً بھی قولاً بھی قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، قرآن پر غور کرنے کا حکم دیتے تھے، اس لیے کہ یہی تو ہمارے لیے سرمایہ ہے. آج امت جو سیدھے راہ سے ہٹ رہی ہے، آج امت جو پستی میں چلی جا رہی ہے، آج امت جو کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، آج امت کے اندر برائیاں عام ہو رہی ہے، آج دشمنوں پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں، ان کے کیا اسباب ہیں اس پر آپ غور کریں گے تو ایک ہی آپ کو جواب ملے گا کہ امت نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، امت نے قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر دیا، امت نے قرآن پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، امت نے قرآن کو قانون کے طور پر ماننا چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ امت کمزور ہو گئی، اس کی طاقت پست ہو گئی، اس کا شیرازہ بکھر گیا، وہ بالکل ذلیل اور پست سے پست ہو کر چلی گئی. تو آج اس کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنے لیے عملی سرمایہ بنائیں، آنکھ کا سرما بنائیں. ہم قرآن مجید سے ہدایات لیں، عبرت لیں، احکام لیں، عملی زندگی میں اس سے عبرت لیں، سبق لیں، حوصلہ لیں. آگے بڑھنے کے لیے کیا راہیں ہو سکتی ہیں ہم قرآن مجید سے تلاش کریں. البتہ کوشش یہ ہو کہ قرآن مجید پر غور کرنے میں قرآن مجید کی شرائط کا لحاظ کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو جن کے قرآن مجید کے الفاظ کی مہارت نہیں ہے، عربی زبان میں مہارت نہیں ہے، قرآن کی روح سے واقف نہیں ہے، قرآن کے اصول سے واقف نہیں ہے، اپنی طرف سے جو قرآن پر غور کر کے رائے زنی کرتے ہیں اس سے روکا گیا ہے. من قال فی القرآن رائیا فاصاب فقد اخطأ. جو قرآن میں اپنی طرف سے رائے زنی کرتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اصولوں کی روشنی میں عمل کیے، وہ قرآن پر غور کرتا ہے، اگرچہ اس کی رائے صحیح بھی ہو تو اس کا یہ عمل غلط ہے. بے سوچے سمجھے، بغیر سیکھے ہوئے اس پر غور کر کے اپنی طرف سے تحقیقات کرنا یہ غلط ہے. قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن جو قرآن کے جاننے والے ہیں ان سے سیکھ کر معتبر تفاسیر ہیں اس کے مطالعے سے قرآن سے ہمیں درس لینا چاہیے اور قرآن کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے. ہمیں ہر کام کے لیے وقت ملتا ہے، لیکن قرآن کے سیکھنے کے لیے، قرآن کے سمجھنے کے لیے، قرآن کی روح کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے معمولات ہمیں اسی کی دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن پر غور کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اس سے اخلاق اور اعمال حاصل کرنے اور اس کے مطابق چل کر اللہ کے یہاں سرخروئی حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا